الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چوتھے سبق کو مکمل کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ویڈیو میں اس سبق کی تمارین کو شروع کریں گے۔ تو چلیے، اب تمارین کا پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ پہلا سوال ہے ماذا اراد الطلاب ان یعرفوا، یعنی کہ طلباء کیا جاننا چاہتے تھے۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب جو ہے نا ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے جواب میں لکھیں گے اراد الطلاب ان یعرفوا نتیجۃ الاختبار الشہری، یعنی کہ طلباء ماہانہ امتحان کا نتیجہ جاننا چاہتے تھے، تو اس صورت میں ارادہ جو ہے نا وہ واحد ہوگا، کیونکہ اس کا فاعل الطلاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم طلابو کو یعنی کہ فاعل کو مینشن نہیں کریں گے تو پھر ہم لکھیں گے ارادو ان یعرفوا نتیجۃ الاختبار الشہری، یعنی کہ وہ سب ماہانہ امتحان کا نتیجہ جاننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم ارادو کو لکھیں گے، اور اس صورت میں اس کا جو یہ واو ہے نا یہ اس کا فاعل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پوائنٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل جب شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل بھی موجود ہو تو اس صورت میں ہم فعل کی واحد فارم لکھیں گے، لیکن اگر فاعل جملے میں موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں فعل مثنیٰ بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ ایک سے زیادہ طلباء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم لکھیں گے ارادو۔ ارادہ کے معنی ہوں گے ارادہ کرنا، چاہنا۔ چلیے، اب دوسرا جز ہے رسب احد فی ھذا الفصل، یعنی کہ اس کلاس میں کیا کوئی فعل ہوا تھا؟ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے لا لم یرسب احد فی ھذا الفصل، یعنی کہ نہیں، اس کلاس میں کوئی فعل نہیں ہوا تھا۔ جز نمبر 3 ہے من الذی قرأ الآیۃ، یعنی کہ وہ کون تھا جس نے آیت پڑھی تھی؟ تو وہ کون تھا؟ عارف تھا نا، اس لیے ہم لکھیں گے ہوا عارف۔ وماذا قال لہ المدرس، اور اسے استاد نے کیا کہا تھا؟ تو ہم کہیں گے وقال لہ المدرس ما شاء اللہ انک قاری جید، یعنی کہ اس سے استاد نے کہا ماشاء اللہ تم ایک اچھے قاری ہو۔ چلیے، اب چوتھا جز ہے من الذی اراد ان یخرج من الفصل، وہ کون تھا جس نے کلاس سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، یا وہ کون تھا جو کلاس سے نکلنا چاہتا تھا؟ تو کون تھا وہ؟ ہم کہیں گے الذی اراد ان یخرج من الفصل هو منصور اسمح لہ المدرس بالخروج،
کیا اسے استاد نے نکلنے کی اجازت دی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا وَلَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْمُدَرِّسُ بِالْخُرُوجِ، یعنی کہ اور استاد نے اسے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب آگے ہے السارق اسم۔ السارق ایک اسم ہے، یدل علی من قام بالسرقۃ، جو اس پر دلالت کرتا ہے جس سے چوری کا فعل ہوا ہو۔ تو اس قامہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، لیکن جب قامہ کے بعد حرف بھی آ جائے گا تو پھر اس کے معنی ہوں گے پرفارم کرنا، کام کرنا یا کردار ادا کرنا۔ اور یہ سرقتی کیا ہے؟ یہ سرقہ یسرقو کا مصدر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈکشنری میں اس کا مصدر سرقن ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی فعل کے ایک سے زائد مصدر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس فعل کا ایک مصدر سریقتن بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے حرف جر بھی آیا ہے اور اس کے شروع میں ال بھی آیا ہے، اس لیے یہ بن جائے گا بالسرقتی۔ تو السارق اسم یدل علی من قام بالسرقتی، کہ السارق ایک اسم ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے جس سے چوری کا فعل واقع ہوا ہو، وَهُوَ مُشْتَقٌ من سرق یسرق۔ اب اس مشتقن کو دیکھیں، اس کے شروع میں منہ آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول۔ تو یہ فعل ہے اشتقا، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شقا، جو کہ دراصل کیا ہے؟ شقاقا۔ تو یہ شقا کس قسم کا فعل ہے؟ مضاف ہے، جیسے حجہ یا حجو، اس گروپ کو بھی ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو اس طرح کے افعال میں چونکہ عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے حرف پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے عین کلمہ یعنی کہ درمیان والے حرف پر حرکت کو ختم کر کے سکون لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس سکون کی وجہ سے اب یہ قا بن جائے گا، یعنی کہ اس پر تشدید آ جائے گی۔ تو اس قسم کے فعل کے عین کلمہ پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، کچھ بھی ہو، اسے سکون یعنی کہ جزم میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جیسے دونوں حروف کو اکٹھا کر کے لکھ دیا جائے، یعنی دونوں حروف کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کا ماضی ہوگا اشتقا، اور مضارع ہوگا یشتقو۔ تو یہ یشتقو دراصل کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گی تاکہ آپ آئندہ اس طرح کے افعال کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہ یشتقو دراصل کیا ہے؟ یہ یفتعلو کے وزن پر ہے۔ دیکھیں افتعل یفتعلو ہوتا ہے، اور یہ یشتقو جو ہے نا یہ یفتعلو کے وزن پر ہے، اس لیے یہ دراصل کیا ہے؟ یشتقو۔ وہ تھا یفتعلو اور یہ ہے یشتقو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی چونکہ عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے حروف پر مبنی ہیں، اس لیے یہاں پر بھی عین کلمہ کی حرکت کو ہم سکون میں بدل دیں گے، تو یہ یشتقو بن جاتا ہے۔ تو یہ یشتقو دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل یشتقو ہے، کیونکہ یہ باب افتعال سے ہے، اور افتعال یفتعلو ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی یفتعلو کے وزن پر یشتقو ہوگا۔ دیکھیں عربی پڑھنے کا مطلب ہے سوچنا۔ آپ کو عربی زبان پڑھتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں بھی سوچنا ہوگا۔
تو جب آپ یشتقو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دراصل یشتقو ہے، کیونکہ یہ 8ویں باب سے ہے۔ تو چلیے اب اس کا اسم فاعل بنائیں۔ تو در حقیقت اسم فاعل ہونا چاہیے مشتقن، لیکن یہاں پر بھی ہمیں اس کے عین کلمہ کی حرکت کو ختم کر کے سکون کو لگانا ہوگا، تو یہ بن جائے گا مشتقن، جو کہ دراصل مشتقن ہے۔ تو چلیے اب اس کا اسم مفعول بنائیں۔ اس کا اسم مفعول ہونا چاہیے مشتقن، تو اب یہاں پر بھی ہمیں اس کے عین کلمہ پر سکون لگانا ہوگا، تو یہ بھی بن جائے گا مشتقن۔ تو اب اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کو پتہ ہے کہ اس کا اسم فاعل دراصل کیا ہے اور اسم مفعول دراصل کیا ہے۔ دیکھیں، میں اگر آپ کو یہ سارے باریک باریک نکتے ابھی سے سمجھا کر آگے بڑھوں گی تو اس طرح سے آپ کی عربی گرامر کی بنیاد بہت اچھی پڑ جائے گی۔ تو اب یہ مشتقن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول؟ یہ اسم مفعول ہے، اور پھر اس مشتقن کے معنی کیا ہوں گے؟ نکالا گیا، ڈرائیو کیا گیا، اٹ از ڈرائیوڈ یا ڈریون۔ تو اب یہاں پر ہے وَهُوَ مشتقن، اور اسے نکالا گیا ہے، ڈرائیو کیا گیا ہے۔ من سرقہ یسرقو، سرقہ یسرقو سے، یعنی کہ فعل تھا سرقہ یسرقو، اس سے پھر اسے نکالا گیا ہے یا بنایا گیا ہے۔ وَيُسَمَّى، اب یہ کون سا فعل ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسے پوری تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ یہ فعل ہے سما یسمی، تو پھر یہ یسمہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مجہول ہے، اور اس یسمہ کو دیکھیں، یہ ماضی ہے یا مضارع؟ یہ مضارع ہے، تو اس کا ماضی للمعلوم کیا ہوگا؟ سما، اس کا ماضی للمعلوم ہے سما، اور مضارع للمعلوم ہوگا یسمی۔ چلیے جلدی سے اس کے فعل ماضی کی گردان کو دہرا لیتے ہیں۔ تو یہ فعل ہے سما، سمیا، سماؤ، سمت، سمتا، اور پھر کیا کہوں؟ سمینا، سمیتا۔ ٹھیک ہے، آگے آپ اسے خود پورا کر لیں، تا تما تم تی تما تنا آپ خود لگا لیں۔ چلیے اب اس کا مضارع ہوگا یسمی، یسمیانی، اور پھر یسمونا، تسمی، تسمیانی، یسمینا، تسمی، تسمیانی، تسمونا، تسمینا، تسمیانی، تسمینا، اسمی، نسمی۔ تو چلیے اب سما کا مجہول بنائیں۔ سمیہ، یاد ہے نا، اسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے مجہول کے میم پر جیسے ہی کسرہ آتی ہے نا، تو اس کی یا بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بن جاتا ہے سمیہ۔ تو چلیے اب اس کی گردان بنا لیتے ہیں۔ سمیہ، سمیہ، اور سمو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے بھولنے کو بھولنا نہیں ہے، یعنی نسیہ۔ نسیہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بھولنا۔ تو آپ نے نسیہ کی گردان کو نہیں بھولنا۔ تو جیسے نسیہ، نسیہ اور نسو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ ہوگا سمیہ، سمیہ، اور سمو، اور پھر ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ سمیت، سمیتا، اور پھر سمینا، سمیتا، سمیتما۔ ٹھیک ہے، آگے آپ خود تا تما تم تی تما تننا لگا دیں۔
تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے بھولنے کو بھولنا نہیں ہے۔ تو اس کا مضارع للمعلوم کیا تھا؟ یسمی، اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ المقدرۃ۔ چلیے اب اسے مجہول بنائیں۔ اس کا مضارع للمجہول ہوگا یسمى۔ چلیے ایسے کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے مجہول کے ماضی مضارع کے پیٹرن کو دہرا لیتے ہیں۔ تو مجہول کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعل۔ دیکھیں چونکہ مجہول کو ہم نے پچھلے ہی دنوں پڑھنا شروع کیا تھا، اس لیے ابھی ہمیں اس کی اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں اسے بھی بار بار دہرانا ہوگا تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تو آپ کو یاد ہے مجہول کے فعل ماضی کے لیے ہم نے کیا کلیہ پڑھا تھا؟ دیکھیں فعل ثلاثی کے لیے تو اس کا پیٹرن فعل ہی کافی ہے، لیکن اگر فعل 4، 5، 6 یا اس سے زائد حروف پر مبنی ہو تو اس صورت میں فعل ماضی کے مجہول میں اس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی اور آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگی، اور اس سے پہلے باقی جتنی بھی حرکات ہوں گی نا وہ ضمہ میں تبدیل ہو جائیں گی، اور سکون کو ہم سکون سے رہنے دیں گے، اسے ہم نہیں چھیڑیں گے۔ اچھا تو مضارع مجہول میں ہم کیا کریں گے؟ مجہول میں اس کی علامت و مضارع پر تو ضمہ ہی آئے گی، جبکہ یہاں پر بھی اس کے آخری حرف پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور آخر سے پہلے والے حرف پر فتح آئے گی، یعنی کہ عین کلمہ پر فتح آئے گی، اور اس کے علاوہ باقی تمام حروف پر بھی جو حرکت ہوگی نا وہ فتح میں تبدیل ہو جائے گی، جبکہ سکون، یہاں پر بھی ہم سکون کو سکون سے رہنے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے میں نے آپ کو فعل توفیٰ کی مثال دی تھی۔ توفیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو موت دینا۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا دے دینا، یعنی کہ پورا حصہ دے دینا۔ تو یہ فعل ہے توفیٰ یتوفیٰ۔ تو اب اس کا مجہول بنائیں۔ فعل ماضی میں تو اس کے آخر سے پہلے حرف پر ہم کسرہ لگا دیں گے، اس کسرہ کی وجہ سے اس کی یا بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب ہم اس پر بھی فتح لگا دیں گے، یعنی کہ فتح ظاہر ہو جائے گی۔ پہلے فتح چھپی ہوئی تھی اور اب وہی فتح ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر کیا کریں؟ اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہوں گے نا ان کی حرکات کو ہم ضمہ میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا توفیہ۔ تو اب یہاں مزید کوئی سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہوتا تو ہم اسے اسی طرح رہنے دیتے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرتے۔ تو چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ مضارع میں آخر سے پہلے والے حرف پر فتح آئے گی، تو اس پر تو پہلے سے فتح موجود ہے، اور علامت و مضارع پر ضمہ آئے گی، اور پھر اس کے درمیان کی تمام حرکات فتح میں تبدیل ہو جائیں گی، تو یہ بن جائے گا یتوفیٰ۔ تو اس کا ماضی للمعلوم ہوگا توفیٰ، اور اس کے ماضی کا مجہول توفیہ، جبکہ مضارع للمعلوم ہوگا یتوفیٰ اور مضارع للمجہول ہوگا یتوفیٰ۔ تو چلیے اب سما یسمی پر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ماضی للمعلوم سما مجہول ہو کر سمیہ ہو جائے گا، جبکہ اس کا مضارع للمعلوم یسمی مجہول ہو کر یسمہ بن جائے گا۔ دیکھیں اس فعل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فعل بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اسے نام دیا جاتا ہے یا اسے پکارا جاتا ہے، تو اس کے لیے سما کا فعل ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو سما کے معنی ہوتے ہیں اس نے پکارا یا اس نے نام دیا، اور سمیہ کے کیا معنی ہوں گے؟ اسے پکارا گیا، اسے نام دیا گیا۔ پھر یسمی کے معنی ہوتے ہیں وہ پکارتا ہے یا وہ نام دیتا ہے، اور یسمہ کے معنی ہوتے ہیں
اسے پکارا جاتا ہے، اسے نام دیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس کی گردان بنا لیتے ہیں۔ یسمّا، یسمّیانی، اور پھر یسمّونا، تسمّا، تسمّیانی، اور پھر یسمّینا، تسمّا، تسمّیانی، تسمّونا، تسمّینا، تسمّیانی، تسمّینا، اسمّا، نسمّا۔ تو چلیے واپس اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّن سَرَقَ يَسْرِقُ، یعنی کہ اور اسے نکالا گیا ہے سرقہ یسرق سے۔ وَيُسَمَّى، اور اسے نام دیا گیا ہے اسم فاعل، اسم فاعل کا۔ اسم الفاعلی اسم مسوغ۔ اب اس مسوغ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں ان تمام چیزوں کو پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ مسوغ ایک اسم مفعول ہے، اور یہ مسوغ کیسے بنا؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو فعل ہے ساغا۔ یہ ساغا کس قسم کا فعل ہے؟ جی ہاں، اجوف ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس کے درمیان میں حرف علت ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یسوغو۔ جیسے آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا قالا یقولو۔ یہ یقولو کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ تو اس کا امر کیا ہوگا؟ سغ۔ جیسے ہم نہیں کہتے قل، اسی طرح اس کا امر ہوگا سغ۔ یا قل کیسے بنا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ساغا کے معنی ہوتے ہیں ہی فارمڈ، یعنی کہ اس نے بنایا۔ اچھا تو پھر سغ کے معنی کیا ہوں گے؟ تم بناؤ، یو فارم۔ اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ سائغن، یعنی کہ بنانے والا۔ اور اسم مفعول مسوغن، جسے بنایا گیا ہو، یعنی کہ ساغا یسوغو وہوا سائغن و مسوغن۔ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ سب سیکھنے والے ہیں، یہ سب انتہائی اہم ہے۔ تو اسم مسوغن کے معنی ہوں گے نام بنایا گیا ہے، یعنی کہ پیٹرن پر بنایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اسم الفاعلی اسم مسوغن، یعنی کہ اسم فاعل ایک بنایا ہوا اسم ہوتا ہے۔ لما وقع منہ الفعل، جس میں فعل واقع ہوا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب اسے شروع سے پڑھتے ہیں۔ السارق اسم یدل علی من قام بالسرقۃ، یعنی کہ السارق ایک اسم ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے جس سے چوری کا فعل ہوا ہو، یعنی کہ جس نے اس فعل کو پرفارم کیا ہو۔ وَهُوَ مُشْتَقٌ، اور یہ بنایا گیا ہے من سرقہ یسرق، سرقہ یسرق سے۔ وَيُسَمَّى، اور اسے نام دیا جاتا ہے اسم فاعل، اسم فاعل کا۔ اسم الفاعلی یعنی کہ اسم فاعل اسم مسوغن ایک بنایا گیا اسم ہے۔ لما وقع منہ الفعل، اس کے لیے جس سے وہ فعل واقع ہوا ہو، سرزد ہوا ہو۔ وَهُوَ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ، اور یہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل کسی فعل کے کرنے والے کو کہتے ہیں، ڈوئر آف دا ایکشن۔ نحو عالم جاہل ذاہب، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ فاعلین کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پر مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ دراصل وزن کیا ہے؟ فاعلن کا وزن ہے، لیکن یہ جملے کے مطابق یہاں پر فاعلین مجرور ہے، اس لیے یہ مجرور ہوا ہے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے، استخرج من الدرس اسماء الفاعلین الواردۃ فیہ، یعنی کہ سبق سے فاعل اسماء کو نکالیں جو کہ اس میں آئے ہیں۔
وَاذْكُرْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے فعل کا بھی ذکر کریں جس میں سے اسے نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، در ذیل گرامر پر۔ اب اس اشتقا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی للمجہول ہے۔ لیکن یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل اشتقا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے ہمیں اس کا گرامر بھی بتا دیا ہے۔ اسم الفاعلی سارقن، الفعل الذی اشتق منہ، یعنی کہ وہ فعل جس میں سے اسے نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اور وہ کون سا فعل ہے؟ سرقہ یسرق۔ اس سے کیا نکلا ہے؟ فاعل نکلا ہے سارقن۔ چلیے اب یہ ہمیں انہوں نے ایک مثال دے دی ہے، تو اس مثال کے مطابق ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے اسم فاعل بنانے ہیں۔ اگلا سوال ہے صغ اسماء الفاعلین من الافعال الآتیتی۔ اب اس صغ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون۔ پھر یہ اسماء کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور الفاعلین یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ یہاں پر مجرور ہے۔ یہ دراصل کیا تھا؟ فاعلون، تو اس کا مجرور اور منصوب کیا ہوگا؟ فاعلین، ٹھیک ہے نا؟ تو صغ اسماء الفاعلین من الافعال الآتیتی، یعنی کہ دیے گئے افعال سے فاعل اسماء بنائیں۔ پہلا فعل ہے قتل یقتل وہو قاتل، جی ہاں۔ جہل یجہل وہو جاہل، ان کے معنی تو آپ کو پتہ ہے نا، قتل اردو میں بھی ہے قتل کرنا، جہل جاہل ہونا، انجان ہونا۔ چلیے اب ہے علم یعلم وہو عالم، عالم بھی اردو میں ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 80% عربی کے الفاظ جو ہیں نا وہ اردو میں موجود ہیں۔ چلیے اب آگے ہے سجدہ یسجدو وہو ساجدون۔ اب دیکھیں ساجدون کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ساجدہ۔ اسی طرح ہم نہیں کہتے عائشہ، یہ بھی اسم فاعل ہے، فعل ہے عاشا یعیشو، اور اس کا اسم فاعل ہوگا عائشن، اور پھر اس کا مؤنث ہوگا عائشہ۔ اب آگے ہے رکع یرکعو وہو راکعن، یعنی اس نے رکوع کیا۔ رکبہ یرکبو وہو راکبن، یعنی کہ سوار ہونے والا۔ پھر آگے ہے جلسہ یجلسو وہو جالسن، یعنی کہ بیٹھنے والا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے بک 1 کے تیسرے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ الوالد جالسن والمدرس واقفن۔ تو اس وقت جو ہے نا ہم اسے انالائز نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ جالسن کیا ہے اور واقفن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدم یخدم وہو خادم، یعنی کہ خدمت کرنے والا۔ شاہد یشہد وہو شاہد، یعنی کہ گواہی دینے والا، گواہ۔ کرہ یکرہ وہو کارہ، یعنی کہ ناپسند کرنے والا۔ پھر آگے ہے لعب یلعب وہو لاعب، کھیلنے والا، کھلاڑی۔ عقل یعقل وہو عاقل، سمجھنے والا، عقل سے کام لینے والا۔ سأل یسأل وہو سائل، سائل پتہ نا کیسے لکھتے ہیں؟ اس طرح، یعنی کہ سوال کرنے والا، مانگنے والا، پوچھنے والا۔ چلیے آگے ہے برأ یبرأ وہو بارئ، یعنی کہ بنانے والا، کریٹ کرنے والا۔ برأ اور خلقہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور اس بارئ کو کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے۔
اب دیکھیں اس باری ان کے یا کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. پھر آگے ہے اکلا یاکلو وہوا آکلن، اس طرح یعنی کہ کھانے والا. امرا یامرو وہوا آمرن، آمر کسے کہتے ہیں؟ حکم دینے والا. چلیے اب اگلے سوال پر آ جاتے ہیں. عین اسماء الفاعلین فیما یلی. اب اس عین کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے. اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون. یہ کون سا فعل ہے؟ عین یعین. اور یہ کون سا باب ہے؟ دوسرا باب، باب تفعیل. اور پھر اسماء کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور الفاعلین اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ در ذیل میں فاعل اسماء کی نشاندہی کریں. چلیے اب پہلا جز ہے من قاتل علی رضی اللہ عنہ. اب یہاں پہ اسم فاعل کہاں ہے؟ قاتلو. فعل کون سا ہے؟ قتل یقتلو وہو قاتل. یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ چلیے اب جز نمبر 2 ہے لا تنہر السائلہ. اب یہ لا کیا ہے؟ جی ہاں، لا النافیہ ہے. اور یہ تنہر کیا ہے؟ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون. تنہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جھڑکنا، ڈانٹنا. یعنی کہ مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو ڈانٹو مت. تو اب اس جملے میں اسم فاعل کہاں ہے؟ السائلہ. یہ اسم فاعل ہے اور یہ کون سا فعل ہے؟ سأل یسألو. پھر جز نمبر 3 ہے لدیکا شاہد علی ما تقول. اب اس لدیکا کو دیکھیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ عندکا. عربی میں اس کے معنی ہوں گے عندکا، یعنی کہ تمہارے پاس. یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس پر کوئی گواہ ہے؟ اب یہاں پہ اسم فاعل کہاں ہے؟ شاہدن. کون سا فعل ہے؟ شہیدہ یشہدو. چلیے اب آگے ہے ہوا مجوسی ای عابد النار. یعنی کہ وہ ایک مجوسی ہے. ای کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ عابد النار، آگ کی پوجا کرنے والا. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ وہ ایک مجوسی ہے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والا ہے. چلیے اب 5واں جز ہے الائبو قرتی قدمن انتا. قرتی قدمن کسے کہتے ہیں؟ فٹ بال. یعنی کہ کیا تم فٹ بال کے کھلاڑی ہو؟ اب یہاں پہ اس جملے میں اسم فاعل کہاں ہے؟ لائبو. ظن العاقلی خیر من یقین الجاہلی. اب دیکھیں یہ ظنو کیا ہے؟ یہ ایک مصدر ہے. یہ دراصل کیا ہے؟ ظنن، یعنی کہ اندازہ، خیال، گمان. اور یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو گئی ہے اور یہ ظنو بن گیا ہے. تو ظنو کیا ہے؟ مبتدا وہو مضاف، اور العاقلی اس کا مضاف الیہ ہے. اور خیرن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. پھر من حرف جر ہے، یقینی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور الجاہلی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ عقل مند کا اندازہ جاہل کے یقین سے بہتر ہے. تو اس جملے میں اسم فاعل کہاں ہے؟ اس جملے میں 2 اسم فاعل ہیں، العاقل اور الجاہل. یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے عقل یعقل وہو عاقل. اور یہ کون سا فعل ہے؟ جہل یجہل وہو جاہل. چلیے اب اگلا جز ہے فعلت ذالک وانا کارہ لہ. اب یہاں پہ دیکھیں فعل کیا ہے؟ فعل ہے، اور تو یہ اس کا فاعل ہے. اور پھر ذالکہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. اور پھر اس با کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟
جی ہاں، یہ واو الحال ہے، یعنی کہ میں نے یہ کیا، وَأَنَا كَارِهٌ لَهُ، جبکہ میں اس سے ناپسند کرتا تھا، یعنی کہ میں نے یہ کیا جبکہ مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اسم فاعل کہاں ہے؟ کارہن۔ کون سا فعل ہے؟ کریہا یکرہ، وہوا کارہن۔ اب اگلا جز ہے فاتح الاندلسی طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ہماری ہسٹری کا ایک عظیم جو ہے فاتح تھا طارق بن زیاد، اور اس نے کیا کیا تھا؟ جب وہ اسپین پہنچا تھا اسے فتح کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ کشتیوں کو جلا دے، کیونکہ اگر کشتیاں ہوں گی تو وہ ہار کر واپس جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب کشتیاں جل جائیں گی تو ان کے پاس دو ہی راستے بچیں گے، یا وہ جنگ کر کے شہید ہو جائیں یا پھر فاتح ہو جائیں۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ الحمدللہ اس نے اسپین فتح کر لیا۔ تو اب یہ فاتح کیا ہے؟ یہ اس کا مبتدا ہے، وہو مضاف، اور الاندلسی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ طارق کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ طارقن کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے ترقا یترقو، اور طارقن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہتھوڑے کی ضرب لگانے والا۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیں اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ابنو ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ ہے طارقن، لیکن تنوین کے بعد جب ابنو نعت کے طور پر آتا ہے تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ ایسی صورت میں جب کہ ابنو نعت ہے تو اس صورت میں ابنو کے الف کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ روانی سے پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم اصول ہے جسے آگے جا کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پہ طارقو اس کی خبر ہے، اور ابنو یہ اس طارقو کی نعت ہے، وہو مضاف، اور زیادن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اندلس کا فاتح طارق بن زیاد تھا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں اسم فاعل کہاں ہے؟ فاتحن اور طارقن، یہ دونوں اسم فاعل ہیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ذالک الرجل الجالس امام المحراب عالم کبیر من افغانستان۔ افغانستان کو دیکھیں یہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے میں نے افغانستانہ کہا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ذالکہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الرجلو یہ اس کا بدل ہے، اور الجالسو الرجلو کی نعت ہے۔ پھر امامہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور المحرابی اس کا مضاف الیہ ہے، اور عالمن یہ اس کی خبر ہے، اور کبیرن عالمن کی نعت ہے، من افغانستانہ جار مجرور، یعنی کہ محراب کے سامنے بیٹھا ہوا وہ آدمی افغانستان سے ایک بڑا عالم ہے۔ تو اب یہاں پر اسم فاعل کون کون سے ہیں؟ الجالسو اور عالمن۔ چلیے اب اگلا جز ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یعنی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یأتی علی الناس آئے گا لوگوں پر، زمان ایک زمانہ، الصابر فیہم علی دینہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، جمے رہنے والا، کالقابض علی الجمری ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والا۔ یہ کون سا فعل ہے؟ قبض یقبض وہو قابض، یعنی کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والا، اس پہ ثابت قدم رہنے والا بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو۔ رواہ ترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اب اس حدیث میں دیکھیں اسم فاعل کہاں پر ہیں؟
الصابرو، یہ کون سا فعل ہے؟ صبرا یصبرو وہوا صابرن. اور دوسرا اسم فاعل ہے قابض، قبضا یقبضو. اب 11واں جز ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون ان یخرجوا من النار. اب یہاں پہ دیکھیں یریدون کیا ہے؟ جی ہاں یہ فعل ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور فاعل اس کا جو یہ واو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. ہم کہیں گے فاعل الواو، اور پھر یہ ان کیا ہے؟ یہ حرف نصب و مصدرین ہے، اور یخرجو یہ فعل مضارع منصوب بحذف النون ہے. اور یہ ان یخرجو جو ہے یہ ایک مصدر المول ہے جو یریدون کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے. اور پھر من النار جار مجرور ہے، اور پھر وا حرف عطف ہے، اور ما، اس ما کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ ما الحجازیہ ہے. اس کے مطلب ہوتے ہیں نہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لیسا کی طرح عمل کرتا ہے. لیسا کیا کرتا ہے؟ اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. یا تو اس کی خبر منسوب ہوتی ہے یا حرف جر بی کے ساتھ آتی ہے. تو یہ ما الحجازیہ جو ہے نا یہ بھی بالکل اسی طرح سے یا تو اپنی خبر کو منسوب کر دے گا یا پھر وہ خبر جو ہے حرف جر بی کے ساتھ آئے گی. تو اب یہ ہم کیا ہے؟ یہ اسم ما الحجازیہ ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم کہیں گے اسم ما الحجازیہ مرفوعن. اور بخارجینہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ما الحجازیہ ہے. اور اس خارجینہ کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مجرور بی بائی وعلامت جرہ الیاء خبر ما الحجازیہ فی محل نصب. اور منہا پھر جار مجرور ہے، وہ حرف عطف ہے، اور لہم یہ جار مجرور ہے. ہم اسے کہیں گے جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم. اور عذابن یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور مقیمن عذابن کی نعت ہے. مقیمن جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. اب اس مقیمن کو دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ قامہ نہیں، یہ فعل ہے اقامہ یقیمو. کون سا باب ہے؟ جی ہاں چوتھا باب ہے. یہ فعل ہے اقامہ یقیمو وہوا مقیمن و مقامن. تو اب اس میں اسم فاعل کہاں کہاں پر ہیں؟ خارجن. ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل ہے، یہ اس کی جمع ہے خارجون، اس سے پھر یہ ہے خارجینہ. تو یہ ایک اسم فاعل ہے. اور دوسرا مقیم، اقامہ یقیم وہوا مقیم و مقام، اور پھر اس کا مصدر ہوگا اقامتن. تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکلیں اور وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.